اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل، بہت ساری حدیثیں درود پاک کے برکتوں میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے۔ دوست نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتے مجھ پر بڑا کرم ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں، بولے وہ فرشتے جب آئے سوال کرنے تو مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے پہلے گناہ کاؤنٹ کرو، گناہ شمار کرو۔ کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ، میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں جتنے درود بھیجے تھے وہ درود شمار کر۔ اب فرشتوں نے وہ درود کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خوش قسمتی سے، گناہ تو بہت تھے مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکل آئے۔ فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اب اتنا ہی حساب کافی ہے، اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ بے حد ہیں، بہت زیادہ ہے، مگر درود کی کثرت تو کر لینا، توبہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اور درود واقعی ایسا وظیفہ ہے جو ایکچولی گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے۔ یہ درود ہمیں عطا کر کر نا ہم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیے گا، اور نسائی شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اور 10 گناہ مٹاتا ہے۔ درود پڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گناہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آقا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا۔ ایک گریڈ دنیا میں بڑھانے کے لیے نا بندہ کدھر کدھر فائل لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، سر 17 گریڈ سے 18 کرا دیں، 18 سے 19 کرا دیں، کسی طرح 20 گریڈ لگ جائیں، 21 22 کے بعد تو سنا گریڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی گریڈ کے چکر میں لوگوں کی دنیا گزر گئی۔ ہر درود پر میرے آقا فرما رہے ہیں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ روز درجے بلند کریں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، وہ ہے نا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ غلامی مصطفیٰ کا اگر دامن ہاتھ میں تھاما ہوگا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہوگی، درود پاک کی کثرت ہوگی، تو انشاءاللہ خیر ہو جانی ہے۔ اور اللہ کی رحمت ویسے ہی بہت بڑی ہے۔ وہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ کیا خوبصورت کاؤنٹنگ پیش کی ہے۔ مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے
مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، مطلب اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔ اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے، بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے، وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں۔ آج یہ بھی سمجھ لے تابعی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ ڈیفینیشن سمجھ لے۔ جس شخصیت نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا یا صحبت اٹھائی، دیدار کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، صحبت اٹھائی ایمان کی حالت میں اور ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا تو وہ صحابی ہیں۔ اور سبحان اللہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی ایسے بڑی کمال کی بات ہے۔ دنیا کا کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن غوث کتب ابدال کی کتنی عبادتیں ہیں۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے آلموسٹ مور دین 30 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، پوری رات کئی سالوں تک قرآن پڑھا، مگر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ غوث کتب ابدال کسی ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، ہے نا عجیب بات۔ کیسے ہوتا تھا ایسا؟ جب نبی پاک غزوات کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے تو کچھ لوگ آتے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں، نبی پاک کی باتیں سنتے، آپ کا دیدار کرتے، کلمہ پڑھتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے، شہید ہو جاتے۔ موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، کوئی وقت ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا، مگر مرتبہ کیا مل گیا کہ کسی غوث کتب ابدال کوئی برابر ہی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پتہ یہ مرتبہ ملا کیسے تھا؟ یہ مرتبہ ملا ہے جلوہ جانا دیکھنے کی برکت سے۔ اچھا یہ بڑی عشق والی اور بڑی گہری بات ہے، کہیں پڑھی نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے بڑی گہری بات۔ کہتے ہیں کسی کی منہ دکھائی ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے آج اس کا دیدار کیا تو اس کو کوئی تحفہ دینا ہے۔ حبیب پاک کے چہرہ انور کی جس نے زیارت کر لی، صرف زیارت ایمان کی حالت میں کر لی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، رب کریم نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا کہ اس کو صحابی بنا دیا۔ اب دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال اس کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ محبوب کریم کے جلوے کی رعنائیاں اور ان کے دیدار کی برکتیں ہیں۔ اور پھر تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکنڈ لیئر ہے، فرسٹ لیئر صحابی ہے، سیکنڈ لیئر ہے تابعی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، یہ ہے تابعی۔ تابعی بھی جنتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تبع تابعی کہلاتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کا دیدار کیا اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ 3 ادوار ہیں، کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے نا، پرانی کتاب میں قرون ثلاثہ پڑھیں گے آپ، 3 ٹاپ لیول کے دور، 3 ادوار، دا ٹاپ ایرا آف دا ورلڈ۔ یہ 3 وہ دور ہیں جو سب سے مبارک دور کہلائے۔ نمبر 1 صحابہ، پھر تابعی اور پھر تبع تابعی۔ اب یہ جو حضرت وہب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں۔ چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، 4 فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ چاروں کمال ہیں، چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ آپ تابعی ہیں۔ امام اعظم نے کئی صحابہ کی
صحبت اٹھائی، ان سے ملاقات کی، ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر، موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں، مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا، ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا. چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں. آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے. آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی، تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں. تو کہا بتاؤ. کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. میں ابھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا. اللہ اکبر. یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں نا، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا. کہتے واقعی سچ بتا دے آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا. جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی. وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. آپ اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پر پہنچے. وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے. آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی. لاش، اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں. میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا. بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو. تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں تھا. تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے. جتنا عرصہ میں زندہ رہا تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا. ہاں ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے. یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. شاعر کہتے ہیں نا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا
پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ دو واقعات، اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلا، خوش نصیب کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے۔ اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، میں خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی۔ اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا۔ نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ جب وہ کریٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے موت نے آ لیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے۔ بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا، اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شب برات جو رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اس رات یہ لکھا جانا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی کہ اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اٹ مینز ان کا نام
اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا. ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں یار، یہ کدھر جائے گا. مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ. کہاں ہے؟ اپنی قبر میں. اگلی شب برات پھر آنی ہے. ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں. کس بات کا غرور ہے یار؟ کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے. میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں. ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں پر. اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا. ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے ہی جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام